عجیب مرحلے پہ کہہ رہے ہیں نا، یعنی جبریل کی آواز کے لیے نہیں پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ آواز کیسی ہے، ٹھیک ہے نا، ابلیس کے لیے پوچھا یا رسول اللہ. بھائی ابھی رسول نے اعلان نبوت نہیں کیا اور میرا علی کہہ رہا ہے یا رسول اللہ. فرق سمجھ میں آیا؟ سب اعلان کے بعد یا رسول اللہ کہیں گے، یہ وحی کے ابتدا میں یا رسول اللہ کہنے والا ہے. عجیب مرحلہ فکر ہے نا، عجیب مرحلہ فکر ہے. میں نے تو 2-4 جملے نجو بلاغت ہے تمہیں ہدیہ کی ہیں، لیکن آخری جملہ سنتے جاؤ اور یہ جملہ اس قابل ہے کہ اسے ذہنوں میں محفوظ رکھو. پھر میرا رسول کہنے لگا، علی کہہ رہے ہیں، میرا رسول کہنے لگا یا علی تسمع ما اسمع. علی تو بھی وہ سنتا ہے جو میں سنتا ہوں. علی تو بھی وہ سنتا ہے جو میں سنتا ہوں. وہ تارا مارا اور تو بھی وہ دیکھتا ہے جو میں دیکھتا ہوں. اللہ انکا لست بنبی ولکنک بوزیر. بس فرق مجھ میں اور تجھ میں اتنا ہے کہ تو نبی نہیں ہے، وزیر ہے. تو غار حرا میں بشارت دے دی، اب اجماع کس بات کے لیے کر رہے ہو؟ پہنچ رہی ہے بات میرے محترم سننے والوں تک. اب رک جاؤ، ظاہر ہے کہ تقریر کو تلخیص پا جانا ہے اس مرحلے پر اور بہت تیزی کے ساتھ مجھے گزرنا ہے. اب ذرا مجھے بتاؤ، جبریل آئے تو رسول نے کیسے پہچانا کہ یہ جبریل ہے؟ بھائی یہ سوال بڑے بیدار لوگ میرے سامنے تشریف فرما ہے، دور دور تک کھڑے ہوئے ہیں، ان سب سے ایک سوال کر رہا ہوں کہ جب جبریل امین غار حرا میں تشریف لائے ہیں تو میرے نبی نے کیسے پہچانا کہ جبریل ہے؟ ہو سکتا کوئی اور ہو. بھائی ہے نا، ہے حدیث کی کتابوں میں کہ ورقہ سے تصدیق کروانے گئے تھے. بھائی ورقہ کون سے نزول وحی کے بہت بڑے عالم تھے کہ کائنات کا سب سے بڑا انسان ان سے تصدیق کرنے جائے. تو ایک سوال تمہارے ذہنوں میں پیدا کر رہا ہوں کہ رسول نے کیسے پہچانا کہ وہ جبریل ہے، آنے والا جبریل ہے. ٹھیک ہے نا، سوال تو ہے. اچھا تم کیسے پہچانتے ہو کہ میں طالب لاہوری ہوں؟ بھائی ایک سوال ہے. اگر اس سوال کا جواب تم نے دے دیا تو وہ سوال آسان ہو جائے گا. بھائی سوال یہ ہے کہ جبریل کو کیسے پہچانا رسول نے، یہی ہے نا. تو تم نے کیسے پہچانا کہ میں طالب جوہری بول رہا ہوں؟ چونکہ تم مجھے پہلے سے دیکھتے آ رہے ہو. پہلے سے دیکھتے آ رہے ہو اس لیے پہچان رہے ہو. تو اگر میرا نبی آسمانوں پہ جبریل کو نہ دیکھ سکا ہوتا، میرے نبی نے اگر آسمانوں میں جبریل کو پہلے نہ دیکھ لیا ہوتا تو پہچاننے میں دشواری ہوتی. جو سامنے بنا ہو اس سے پہچاننا کیسا؟ سنتے جاؤ عجیب بھائی، سنتے جاؤ اسے کہ بڑے نازک مرحلے پر لے آیا ہوں اپنے سننے والوں کو. وہ امر آ گیا. اگر میں اس بھرے ہوئے مجمع سے کہوں وہ بات تمہیں یاد ہے تو اگر میں نے پہلے نہیں بتائی تو یہ جملہ غلط ہو جائے گا. وہ بات تمہیں یاد ہے چچا، وہ امر آ گیا. تو جیسے بھتیجا نبوت کو پہچانتا ہے ویسے ابو طالب نبوت کو پہچانتا ہے. تو اب میں تو تاریخ اسلام کا ایک ورق تمہارے سامنے کھول رہا ہوں. جملہ سننا میرے نبی کا اور اس جملے پہ کوئی کمنٹ نہیں کروں گا، فقط جملہ تم تک پہنچاؤں گا. یا امّے قد جاءنی من الامر. چچا وہ امر میرے پاس آ گیا. فماذا عندک یا ام. چچا اب آپ کی رائے کیا ہے؟ امر کے آنے کے بعد ابو طالب سے رائے لی ہے. عجیب مرحلے فکر ہے. امر کے آ جانے کے بعد ابو طالب سے رائے لے رہے ہیں. فماذا عندک یا ام. چچا آپ کی رائے کیا ہے؟ سنو گے ابو طالب کا جواب. کہنے لگے بھتیجے اس امر کا اعلان کر دو. بھتیجے اس امر کا اعلان کر دو. ما سلکک من لسان الا وقد قطعتہ. بھتیجے اس امر کا اعلان کر دو. کسی زبان نے اگر تمہارے ساتھ کوئی گستاخی کی تو
تو اسے جڑ سے کاٹ دوں گا، اور کوئی ہاتھ اگر تمہارے خلاف اٹھا تو اس ہاتھ کو توڑ دوں گا۔ بھائی رکے رہو خدا کی قسم۔ ابو طالب نے کیا کہا؟ بھتیجے نبوت کا اعلان کر دو، اگر کسی زبان نے کوئی گستاخی کی تو اسے بدھی سے کھینچوں گا، اور اگر کسی ہاتھ نے تمہاری طرف بڑھنے کی کوشش کی تو اس ہاتھ کو توڑ دوں گا۔ ابو طالب کا جملہ پہلے ہے کہ محمد کے خلاف اٹھنے والے ہاتھ کو توڑ دوں گا، قرآن میں جملہ بعد میں آیا تبت یدا ابی لہب وتب۔ عجیب ہے، سمجھ رہے ہو؟ سید الفتح محسن رسالت محافظ رسالت سرکار ابو طالب بلندتر صلوات۔ بہت پڑھا لکھا مجمع میرے سامنے ہے، اب میں کیا کروں؟ میری مجبوری ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبت یدا ابی لہب وتب، ٹوٹ جائیں ابو لہب کے دونوں ہاتھ، تب ابو لہب ہلاک ہو جائے۔ کیا جلال ہے اس سورے میں؟ ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں، ابو لہب ہلاک ہو جائے۔ ما اغنى عنہ مالہ وما کسب، اس کا مال اس کے کام نہ آئے، اس کی کمائی اس کے کام نہ آئے۔ سیصلی نارا ذات لہب، اور قریب ہم ابو لہب کو جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ میں جھونک دیں گے۔ وامرأتہ حمالۃ الحطب، اس کی عورت، بیوی نہیں، بیوی تو بڑا مقدس رشتہ ہے۔ سمجھ رہے ہو نا؟ بیوی تو بڑا مقدس رشتہ ہے۔ وامرأتہ حمالۃ الحطب، اس کی عورت لوگوں کو لڑانے والی ہے، حمالۃ الحطب ہے، لوگوں کے عیب تلاش کرنے والی ہے۔ بھئی کیا کمال کی بات ہے۔ فی جیدہا حبل من مسد، اور ہم نے یہ طے کر دیا ہے کہ اس کی موت رسی کے پھندے سے ہوگی۔ رک جاؤ خدا کی قسم، یہ سورت جو میں نے پڑھا ہے نا، تو اس سورے کے پڑھنے کا کوئی مقصد ہے۔ تبت یدا ابی لہب وتب، ٹوٹ جائیں ابو لہب کے دونوں ہاتھ۔ کیا تمہارا خیال یہ ہے کہ ابو لہب مشرک تھا؟ ایک سوال ہے، تھا نا؟ اب دیکھیں اختلاف رائے تو نہیں ہو گیا، دائیں سے آواز آئی کہ تھا، بائیں سے آواز آئی کہ نہیں تھا۔ اچھا بھائی، تو اب ایک بات سنتے جاؤ۔ میں کہہ چکا نا کہ مجلسیں ادارہ ہیں، درسگاہ ہیں، تو میری ہمیشہ کوشش ہوتی ہے کہ اپنے نوجوان دوستوں کے جنرل نالج میں اضافہ کروں۔ دیکھو ایک علم آیا ہے مائتھولوجی، علم الاسنام، بتوں کا علم، صنمیات، پوری کتابیں لکھی گئی، 10 جلدوں میں کتابیں لکھی گئی کہ کس قبیلے کا کون سا بت تھا، ٹھیک ہے نا؟ تو عربوں پر جو کتابیں لکھی گئی ہیں، بنی مذہج کا بت، بنی تمیم کا بت، بنی عدی کا بت، فلاں کا بت، فلاں کا بت، پوری تفصیلات ہیں، لیکن بنی ہاشم کے کسی بت کا تذکرہ نہیں ہے۔ چیلنج کر رہا ہوں، بنی ہاشم کے کسی بت کا کوئی تذکرہ نہیں ملتا۔ تو بنی ہاشم بت پرست نہیں تھے، ابو لہب بت پرست نہیں تھا، مشرک نہیں تھا، اللہ کا ماننے والا تھا، انکار نبوت محمد سے کافر ہوا۔ بہت نازک مرحلہ فکر ہے، انکار نبوت محمد سے کافر ہوا، رسول کی دشمنی نے اسے کافر بنا دیا۔ اچھا، تو ابو لہب کے دونوں ہاتھ کیوں ٹوٹ جائیں، دونوں آنکھیں پھوٹ جائیں، اس کے دونوں پاؤں ٹوٹ جائیں؟ بھائی ٹھیک ہے نا، بھائی توجہات مبذول رہے ہیں، توجہات مبذول رہے ہیں۔ بھئی یہ دونوں ہاتھوں نے کیا تقصیر کی کہ دونوں کان بہرے ہو جائے نہیں، دونوں آنکھیں پھوٹ جائے نہیں، دونوں پاؤں ٹوٹ جائے نہیں، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں؟ تو سب نے لکھا ہے کہ جب موسم حج میں میرا نبی توحید کا اعلان کرنے کے لیے مکے کی گلیوں میں چلتا تھا، تو ابو لہب سگا چچا ہے، خونی رشتے والا ہے، حضرت عبداللہ پیغمبر کے والد ان کا سگا بھائی ہے، سگا، ایک ماں اور ایک باپ سے۔ ابو لہب اپنے دونوں کندھوں پر
پتھروں سے بھری ہوئی جھولیاں لے کے چلتا تھا اور پیغمبر اکرم کی پنڈلیوں کو نشانہ بناتا تھا. تو چونکہ ان ہاتھوں نے پیغمبر سے دشمنی کی تھی، اس لیے اللہ نے ان ہاتھوں کو قرآن میں قیامت تک کے لیے ذلیل کر دیا.